Assalamu alaikum, dear friends. Hoping that all of you are fine. Today we'll share the topic not related to your text or curriculum, but the topic is associated with your practical life, with your personal life, emotional management. کیا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ہم ساری زندگی بتا دیتے ہیں؟ کیا ان کے موڈز جن بیسس پہ چینج ہوتے ہیں، ان کی موڈ سوئنگنگ کی ریزنز ہم جانتے ہیں؟ یہی سب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کانٹینٹس میں دیکھیے آئی کیو، ای کیو، ڈو وی نو آر سیلفس، ڈو وی نو آر نیئر بائز، ٹائپس آف ڈفرینٹ موڈس، پرسنالٹی فارمیشن ریزنز، پرسنالٹی کیوں بنتی ہے، کن بیسس پہ بنتی ہے، ریزنز ٹو بی ڈیفینسو، اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنے وکیل کیسے بن جاتے ہیں اس پہ، ایموشنل ڈیزیزز، ریمیڈیز اینڈ سیکرٹ آف سکسیس، آل دیز تھنگز ویل شیئر ان دس ویڈیو۔ دیکھیے 3 پکچرز ہیں آپ کے سامنے۔ جب بھی کسی شخص سے ہم ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو آؤٹر پرسنالٹی ہے، جو اس کی اپیرنٹ پرسنالٹی ہے، وہی اپیل کرتی ہے۔ اب آل دیز 3 آر ویری بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم پرسنس۔ فرسٹ گرل دیکھیے، لیفٹ ٹو رائٹ، نو ڈاؤٹ شی از ویری بیوٹیفل۔ مڈل والا دیکھیے بوائے، ہی از ویری ہینڈسم، اور جو لاسٹ والی گرل ہے شی از ویری کیوٹ۔ کیا ہم آؤٹر پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے کسی شخص کو اپنی فرینڈشپ کے سرکل میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے کیس وائز ذرا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر کیس 1 ہو کہ اے پرسن از ویری آنیسٹ، فلفلز دا رائٹس آف ادرس، ہیونگ اے فیئر آف گاڈ، بٹ ہی شی از اریٹیٹنگ اینڈ بور۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو بہت زیادہ ایماندار ہو، دوسروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، لیکن بہت ہی بور پرسن ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ جاؤ آپ کا وقت نہ کٹے اور ہمیشہ وہ اریٹیٹ کرتا رہے، تو کیا ایسے شخص کو جو کہ اریٹیٹنگ ہوگا، وڈ وی سلیکٹ ہر ایز اے فرینڈ؟ کیا ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے؟ دا آنسر ول بی واٹ؟ نو، نیور۔ کیس 2 کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ دیکھیے اے پرسن ہو از ویری رچ، ہیونگ بیوٹیفل ہوم، luxurious vehicle and 6-digit salary, but he remains furious most of the time. Furious بہت زیادہ غصے میں۔ He is in the habit to snub others. اگر کوئی ایسا کیس ہو کہ جس میں کوئی بہت امیر بندہ ہے اور اس کا گھر واو بہت خوبصورت ہو، اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت کمفرٹیبل سی گاڑی ہو، چلیں فارچونر ہو، اس کے پاس اس کی سیلری ڈیجٹ 6 ڈیجٹ سیلری ہو، بہت زیادہ سیلری ہو لاکھوں میں، لیکن اکثر اوقات میں وہ بہت شدید غصے میں رہتا ہو اور اس کی ہیبٹ ہو کہ دوسروں کو ہر وقت نوک ٹوک روک ٹوک کرتے رہے، تو ایسا شخص جو کہ اینگری ہو، کیا ہم اس کو اپنا فرینڈ بنائیں گے؟ وڈ وی سلیکٹ ہم ایز اے فرینڈ؟ جو روڈ ہوگا، وڈ یو کیپ ہم ان یور فرینڈشپ؟ نو، نیور، ہم کبھی نہیں بنائیں گے۔ کیس 3 دیکھیے، اے پرسن از ویری ہمبل بٹ شی از ویری سسپیشیس ٹو۔ سسپیشیس، ہر وقت شک کرنے والی کوئی لیڈی ہو، کیا آپ کا دل چاہے گا آپ اس کے ساتھ رہیں؟ سسپیشیس لیڈی جو آپ کی رائٹ کو بھی رانگ کنسیڈر کرتی ہو، وڈ وی سلیکٹ ہر ایز اے فرینڈ؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں۔ کیس 4 دیکھیے، ایسا پرسن جس کا گھر تو بہت بڑا ہو، اس کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی ہو، سیلری بھی بڑی ہینڈسم ہو، اس کے پاس بچے بھی ہوں، لیکن وہ ناشکرا شخص ہو، ہر چیز میں ناشکری اس کی شخصیت کا حصہ ہو۔ اے پرسن ہیونگ انارمس ہاؤس، اپ ڈیٹڈ وہیکل، ہینڈسم سیلری اینڈ بلیسڈ ود چلڈرن، بٹ ہی از تھینک لیس پرسن، سو ungrateful person. Would you like to select him as a friend? Never. No, not at all. Why are we not selecting any? جتنے بھی کیسز ہم نے شیئر کیے ہیں، ہم کسی کو بھی فرینڈ کے طور پہ سلیکٹ نہیں کریں گے۔ اب کوشچن ہے وائی۔ حالانکہ دیکھیں کیس 1 آنیسٹ تھا، گاڈ فیئرنگ تھا، کیس 2 رچ تھا، انفلوئنشیل تھا، کیس 3 ہمبل تھا، کیس 4 بلیس تھا، اور کیس 5 انٹیلیجنٹ۔ لیکن اگر ہم ان کی خامیاں دیکھتے ہیں تو خامیوں میں کیس 1 اریٹیٹنگ اور بور تھا، کیس 2 فیوریس اینگری اور سنبنگ تھا، کیس 3 سسپیشیس تھا، اور کیس 4
केस 4 थैंकलेस था और रूड था. सो ये चीज़ नोट कीजिए कि सबसे पहले फीलिंग्स चेंज होती है इमोशंस में. इमोशंस आपके मूड्स में चेंज होते हैं और आपका जो परमानेंटली मूड कुछ अरसे तक आपकी शख्सियत के साथ रहता है वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है. एट फर्स्ट देयर आर द फीलिंग्स, देन इमोशंस, देन मूड्स एंड देन पर्सनैलिटी. रिलेशंस में सम वी टॉलरेट एंड कॉम्प्रोमाइज़. कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हमें बर्दाश्त करना ही होता है, चाहे वो हमारे मिजाज के हों या ना हों. जिनमें हम कहेंगे ब्लड रिलेशंस, जिसमें हम कहेंगे लॉ बाउंड रिलेशंस. तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हों वो हमें टॉलरेट करने पड़ते हैं. कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई फ्रेंड नहीं पसंद और वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारा फ्रेंड भी नहीं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. कोलीग्स, अगर किसी का मिजाज हमें पसंद नहीं है तो हम उसके साथ अपनी सिटिंग को स्टॉप कर सकते हैं. लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिनमें बच्चे हैं. आप देखिए 3 तरह के रिलेशंस हमने शेयर किए. कुछ रिलेशंस जिनको हमें हर हाल में टॉलरेट ही करना है, कुछ रिलेशंस जिनको हम तब्दील कर सकते हैं और कुछ रिलेशंस जिनकी हम तरबियत कर सकते हैं. सो IQ और EQ में क्या डिफरेंस होता है. IQ आपने सुना होगा कि भाई उनका बच्चा बहुत लायक है, उसने तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं. इसका मतलब है कि वो गुड ग्रामर है और उसका जो IQ है जो उसकी अपनी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए उसको फ़ायदा दे रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट. IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशेंट, अ स्कोर डिटर्मिन्ड बाय वंस परफॉर्मेंस. वो सिर्फ इंडिविजुअली उससे बेनिफिट ले रहा है, वो हम कहेंगे IQ. लेकिन EQ क्या है. EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, अदरवाइज नोन एज इमोशनल क्वोशेंट और EQ, is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive ways, to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict. Social awareness. अब EQ का मतलब क्या है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है और आपको उनको पॉजिटिव वे देना आता है. आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, आप लोगों के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. 1991 में इमोशनल क्वोशेंट की जो थ्योरी है वो डैनियल गोलमैन ने इंट्रोड्यूस करवाई और डैनियल गोलमैन इज़ अ साइंस जर्नलिस्ट. Goldman argues that individuals that adopt these characteristics give themselves a far greater chance of being successful than individuals that do not. However, individuals are not simply born with these skills and they can be learned. अब जो डैनियल गोलमैन है वो कहता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो EQ को सीख सकता है और आप जब एफर्ट करते हैं तो ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती हैं. इंडिविजुअल्स आर नॉट सिंपली बॉर्न विद दी स्किल्स. ये स्किल्स लेके कोई पैदा नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ये वाली स्किल्स सीख लेते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअल्स आर नॉट सिंपली बॉर्न विद दी स्किल्स बट दी स्किल्स कैन बी लर्न. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर हम रियलाइज़ करेंगे कि हमें ये स्किल्स सीखनी है तभी हम सीख पाएंगे. लेकिन अगर हम इस चीज़ पे डटे रहेंगे कि नहीं भाई हम तो परफेक्ट हैं, हमारा तो नॉलेज सबसे अच्छा है, हमारा तो ख़ानदान सबसे अच्छा है, तो फिर हम कभी ये स्किल्स नहीं सीख सकेंगे और हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे. डू वी नो आवरसेल्व्स. अब देखिए, क्या हम अपने आप को जानते हैं. हमें पता चलता है कि इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं या हम इमोशंस को ड्राइव करते हैं. हमें किन चीज़ों पे गुस्सा आता है. क्या हमने कभी एक्सरसाइज की है कि जिन चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है उनको हम नोट करें और फिर हम उनको अपनी पर्सनैलिटी से अवे करें ताकि वो नेगेटिव चीज़ें हमारी शख्सियत का हिस्सा ना बने. क्या हमने कभी अपने आप को स्टडी किया है, हमने अपने आप को एनालाइज किया है. कितने मूड्स हैं जो दिन में हम अपने ऊपर तारी पाते हैं. देखिए, आर वी इमोशनली स्टेबल. अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है दिन में, फॉर एग्ज़ाम्पल 24/7 यानी 24 घंटे हैं और हफ्ते में 7 दिन हैं, 7 दिनों में से हम 5 दिन गुस्से में ही रहते हैं, या
24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے ہم غصے میں رہتے ہیں. تو کیا ہم ایموشنلی اسٹیبل ہیں؟ اور وی سفرنگ اینی ایموشنل ڈیزیز؟ جیسے باڈی ہے، باڈی میں ڈیزیز آ جاتی ہے، کبھی فلو لگ گیا، کبھی ٹیمپریچر ہو گیا، کبھی اسٹمک کا کوئی پرابلم ہو گیا، کبھی بی پی کا کوئی پرابلم ہو گیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فزیکل ڈیزیز ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مینٹل ڈیزیز بھی کسی چیز کا نام ہے؟ اور ہمیں کیا مینٹل ڈیزیز اپنے اندر کبھی فیل ہوئی؟ سو ڈو وی نو دا موڈز آف آر نیئر ونس؟ چلیں، اپنی اسٹڈی کے بعد جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ہم میرڈ ہیں تو جو ہمارے اسپاؤزز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، اپنے موڈ کو اسٹڈی کرنے کے بعد کیا ہم نے کبھی ان کے موڈز کو اسٹڈی کیا ہے؟ ان کا موڈ کس چیز پہ آف ہوتا ہے، کس چیز پہ وہ ہیپی ہوتے ہیں، کون سی چیز ہے جو ان کو کام رکھتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ڈڈ وی ایور ورک ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن آف آر نیئر ونز موڈس؟ سو اگر ہم نے سوچا ہے تو دیکھیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یا ہمارے نیئر ونز ایموشنلی اسٹیبل ہیں یا نہیں. ان میں ایموشنل ڈس آرڈر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو ان کی سیڈنس پرولونگڈ ہوتی ہے، فار ایگزامپل ٹھیک ہے آپ کسی چیز پہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور ڈسٹربنس کے بعد آپ نے جلدی اس ایموشن سے کوئٹ کر لیا اور آپ ڈسٹربنس کے فیز سے باہر نکل آئے اور آپ ہیپی ہو گئے ہیں اور آپ سیڈنس کو لمبا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ایموشنلی ڈس آرڈر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی سیڈنس بہت لمبی ہو جاتی ہے، آپ 2-3 دن اس فیز میں سے نکل ہی نہیں سکتے اور ایک بات جو آپ کہہ دیتے ہیں اس کو آپ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، آپ میں فلیکسیبلٹی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از دا سمٹم آف ایموشنل ڈس آرڈر. آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں. نمبر 2، اریٹیبلٹی اور انگزائٹی. زیادہ دیر آپ اداس ہی رہتے ہیں، آپ ہر وقت ایک غم کی چادر اپنے اوپر اوڑھے رہتے ہیں. کبھی وہ چادر غربت کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی بیماری کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی شکوے کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی وہ کسی ایسی چیز جس کو ہم سوسائٹی میں قابل عزت تصور نہیں کرتے اس کے روپ میں ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ ایموشنلی اسٹیبل. اگر لیتھارجی اینڈ لیک آف انرجی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ میں تو انرجی نہیں، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہائے ہائے، تو اٹ مینس یو آر ناٹ ایموشنلی اسٹیبل. لیک آف انٹرسٹ ان نارمل ایکٹیویٹیز. آپ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، آپ ایڈکٹیو ہیں، ایک جگہ پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، نہ آپ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں اپنے موڈ کے علاوہ اور نہ آپ اس میں سے باہر آتے ہیں. میجر چینجز ان ایٹنگ اینڈ سلیپنگ ہیبٹس. نہ آپ کے کھانے کا کوئی ٹائم ہے، نہ آپ کے سونے کا کوئی ٹائم ہے، آپ اکیلے اکیلے اکیلے. ڈیفیکلٹی ان کانسنٹریشن. کسی چیز پہ آپ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری ہنڈرنسز آ جاتی ہیں، تو یہ بھی ایموشنلی ڈس آرڈر کنڈیشن ہے. سو کبھی یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، ٹو ایئر از ہیومن، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ اگر گلٹ کی فیلنگ سے ہی باہر نہیں آتے، ایک لمبا عرصہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے رہتے ہیں، آپ اس فیلنگ سے ہی نہیں نکلتے، تو دیٹ از آلسو دا سمٹم آف ایموشنلی ڈس آرڈرڈ پرسن. سو باسٹنگ ایٹیٹیوڈ، می رائٹسنس. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ہیں وہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ کے خاندان جیسا اور کسی کا خاندان نہیں ہے، آپ کے نالج جیسا اور کسی کا نالج نہیں ہے، آپ کی عقل جیسی، وزڈم جیسی اور کسی کے پاس وزڈم نہیں ہے. جو آپ نے کہہ دیا بس وہ پتھر پر لکیر ہے، باقی سب تو اسٹوپڈ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب تو ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیٹ از آلسو دا سمٹم. سو ایک اور سمٹم جو ہے ایموشنلی ڈس آرڈر ہونے کا، ناشکری، تھینک لیسنس. آپ کے ساتھ کسی بندے نے فیور کی ہے تو تب بھی آپ تھینکفل نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز دی ہیں اب تب بھی تھینکفل نہیں ہیں. کمپلینٹیو ہیں، اگر آپ شکایتیں بہت کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو اٹ مینس کہ آلسو دیر از دا نیڈ ٹو کیور دس ڈیزیز، ایموشنلی ڈس آرڈرڈ ڈیزیز. نمبر نیکسٹ، ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا مسٹیک. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از دا نیڈ ٹو ریکور اٹ، ٹو امینڈ اٹ. بلیم گیمر. آپ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ ہم میں ہیں کسی حد تک
تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے نیئر بائز میں ہیں تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور ان کو بیمار کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور ان کو سلو اینڈ اسٹڈی ریئلائزیشن دینی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایموشنلی اسٹیبل ہیں، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، اب آئی کیو کا زمانہ نہیں رہا، اب ای کیو کا زمانہ ہے۔ سو ای کیو مینس کہ آپ خود بھی خوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو گروپ ہے وہ بھی ایک ہیپی لائف کو لیڈ کرے گا۔ تو 5 کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس، 5 کمپوننٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کی اویئرنیس ہونی چاہیے، سیلف اویئرنیس، دا ایبلٹی ٹو ریکگنائز اینڈ انڈرسٹینڈ پرسنل موڈس اینڈ ایموشنز اینڈ ڈرائیوز ایز ویل ایز دیئر افیکٹ آن ادرس۔ کریکٹرسٹکس سیلف اویئرنیس انکلوڈس سیلف کانفیڈینس، ریئلسٹک سیلف اسیسمنٹ، آپ کو آگاہی ہو۔ اب فار ایگزامپل اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف، تو آئی شوڈ نو دیٹ واٹ آر مائی میرٹس اینڈ واٹ آر مائی ڈیمیرٹس۔ I shouldn't be there in wait that if someone is in front of me pointing out my mistakes, I should realize all these mistakes by myself. مجھے خود پتہ ہونا چاہیے۔ سو سیلف ریگولیشن، اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں تو آپ میں سیلف ریگولیشن ہے۔ فار ایگزامپل دا ایبلٹی ٹو کنٹرول اور ریڈائریکٹ ڈسرپٹیو امپلسز اینڈ موڈس اینڈ دا propensity to suspend judgment and to think before acting. Include trustworthiness and integrity, comfort with ambiguity, and openness to change. سیلف ریگولیشن کیا ہے کہ آپ کے موڈز میں جو بھی کوئی چینج آتا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے موڈ کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، نہ کہ آپ نے موڈ کے امپیکٹ میں آ جانا ہے۔ اور آپ میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے، آپ پروپینسٹی پریفرنس کتنی دیتے ہیں، کوئی آپ ججمنٹ فوراً کر لیتے ہیں یا اس کے پروس اینڈ کونس دیکھتے ہیں۔ سیلف ریگولیشن آپ میں ہے یا نہیں۔ دا ایبلٹی ٹو کنٹرول اور ریڈائریکٹ ڈسرپٹیو امپلسز اینڈ موڈس، کوئی ایسا موڈ جو کہ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو اسٹاپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ مجھے اس فیز سے جلدی باہر آنا چاہیے۔ سو تھرڈ ہے انٹرنل موٹیویشن، a passion to work for internal reasons that go beyond money and status which are external rewards. سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے آپ میں، آپ ایک چیز کے لیے ڈٹرمنڈ ہیں تو ڈٹرمنیشن کی کنٹینیوٹی آپ کی پرسنالٹی کا فیچر ہے، تو اٹ مینس کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں۔ اگر آپ میں موٹیویشن ہی نہیں ہے، آپ ہوپ لیس ہیں، آپ کچھ کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے فیئرس کی ایک چادر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں میں یہ کیسے کروں گا، میں یہ کیوں کر سکتا ہوں، مجھے اس میں کسی کی ہیلپ چاہیے۔ انٹرنل موٹیویشن کی اگر کمی ہے تو ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر انٹرنل موٹیویشن ہے، آپ کے اندر سے آواز آتی کہ یس یو کین ڈو اٹ، یو کین ون اٹ، یو کین اچیو اٹ، یو کین گیٹ اٹ، تو اٹ مینس کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں۔ سو سچ ایز این انر ویژن آف واٹ از امپورٹنٹ ان لائف، a joy in doing something, curiosity in learning, a flow that comes with being immersed in an activity, a propensity to pursue goals with energy and persistence. مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ایک رستہ اپنا کے اس پہ موو کرتے رہتے ہیں تو اٹ مینس یو آر ایموشنلی اسٹیبل۔ سو کریکٹرسٹکس انکلوڈ اے اسٹرانگ ڈرائیو ٹو اچیو، آپٹمزم، مثبت سوچ ہے آپ کی، ایون ان دا فیس آف فیلئر، اگر آپ کسی چیز پہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارتے، بلکہ آپ آرگنائزڈ رہتے ہیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ موو کرتے رہتے ہیں۔ ایمپتھی، ایمپتھی از دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ اور فیل واٹ اندر پرسن از ایکسپیرینسنگ فرام ود ان دیئر فریم آف ریفرنس، دیٹ از دا کیپیسٹی ٹو پلیس ون سیلف ان اندرز پوزیشن۔ اب فار ایگزامپل کسی چیز پہ اگر کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں کہ جس کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوا ہے آپ وہ ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اے ہیں اور وہ بی ہے، آپ اپنے آپ کو بی تصور کریں اور اس کی فیلنگس کو انالائز کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی چیز پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے یا اینگری ہو رہا ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں اور آپ ایزیلی اس کانفلکٹ کو سالو کر سکتے ہیں۔ ٹائپس آف ایمپتھی انکلوڈ کوگنیٹیو ایمپتھی، ایموشنل اور افیکٹو ایمپتھی، سومیٹک اینڈ اسپریچول ایمپتھی، یہ ڈفرینٹ اس کی کائنڈز ہیں ایمپتھی کی۔ اس کے بعد سوشل اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے۔
آئی کیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیویجول بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن سوشل سکلز یعنی کہ ای کیو میں کلیکٹیو بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں میں رہنا ہے، آپ نے اکیلے غاروں میں نہیں رہنا. اگر غاروں میں رہنا امپورٹنٹ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے باہر ہی نہ آتے. وہ کوئی ڈیفیکلٹیز برداشت ہی نہ کرتے، وہ طائف میں پتھر ہی نہ کھاتے، بوڑھی عورت ان پہ کوڑا ہی نہ پھینکتی، ان کو ڈھیروں غزوات میں شامل ہی نہ ہونا پڑتا. لیکن معاشرے میں رہنا تھا، معاشرے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا، ان کو اپ لفٹ کرنا تھا، ان کے ساتھ خوشیاں ایسوسیٹ تھیں، ان کے ساتھ سکسیس ایسوسیٹ تھی. سو سوشل اسکلز آر مور دین جسٹ بینگ فرینڈلی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہمارے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری سوشل اسکل بڑی ڈیولپڈ ہے. اف ایوری ون از ٹریٹڈ پولائٹلی اینڈ ود ریسپیکٹ، یٹ ہیلتھی ریلیشن شپز آر دین آلسو یوزڈ فار پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل بینیفٹ. اگر آپ کی سوشل اسکلز اچھی ہیں تو سکسیس از ویٹنگ فار یو دیئر ایٹ یور ڈور اسٹیپ. اگر آپ کی سوشل اسکلز اچھی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو لوگوں میں بیٹھتے ہوئے بڑا گھبراتا ہوں، مجھے تو لوگوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے، میں تو ان کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کی تو ہیبٹس بڑی اریٹیٹنگ ہیں، تو اٹ مینس کہ سکسیس از ٹو فار اوے فرام یو. If you have developed your social skills, you are adept at working in teams. آپ لیڈر تبھی بنتے ہیں جب آپ کو ٹیمز کو لیڈ کرنا آتا ہے. You are aware of others and their needs. آپ کو دوسروں کا بھی پتہ ہے، ان کی ضرورتوں کا بھی پتہ ہے. You can make better conversation. آپ ایکسپریسو ہیں، آپ اچھے طریقے سے بات کنوے کر سکتے ہیں. For conflict solving resolutions. آپ پرابلم کو سالو کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. You know how to develop a rapport with others. دوسروں کے ساتھ آپ نے ریلیشن کیسے بنانا ہے. Points to think. Why do we try to find out others' mistakes? اب ہم ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ Why do we want to be defensive? ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے کیوں رہتے ہیں؟ ہم اپنے وکیل کیوں بنے رہتے ہیں؟ Why do we start giving excuses? اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بہانے کیوں بناتے ہیں؟ Why do we exhibit attitudes? کبھی کبھی ہمیں اتنا نخرہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے موڈ کے خلاف نہ کچھ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. Why do we start irritating the person who corrects us somehow? اگر کوئی ہماری کریکشن کرتا ہے تو ہمیں برا کیوں لگنا شروع ہو جاتا ہے. Why do we speak behind others? ہم دوسروں کے پیچھے ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں. Why do we stop participating enthusiastically in activity managed by the person who introduced corrective measures? اگر کسی بندے کے ساتھ ہماری کوئی کسی طرح کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس کی کنڈکٹ کرائی ہوئی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، ہم منہ بنا کے بیٹھے رہیں گے، ہم بات نہیں کریں گے. اب دیکھیں جو موڈز ہوتے ہیں نا اس کے ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل ہیپی موڈ ہوتا ہے، نوسٹیلجک موڈ ہوتا ہے. نوسٹیلجک جو آپ کو پاسٹ کی کوئی میموریز آپ کے مائنڈ میں لائے. لیتھارجک تھکا ہوا موڈ، ایکسائٹیڈ، بہت تھرلنگ، گلومی، سیڈ، بورڈم، آپ بڑے بور ہو رہے ہو. رومانٹک موڈ، اینگری موڈ، موٹیویشنل، روڈ، سمپیتھیٹک، دوسروں سے آپ کو ہمدردی ہو رہی ہو، کائنڈ اور پولائٹ. یہ ساری موڈز کی ٹائپس ہیں. اب کبھی آپ کا ہیپی موڈ ہوتا ہے، کبھی آپ کا رومانٹک موڈ ہوتا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس موڈ کو آپ اپنے اوپر زیادہ ٹائم کے لیے طاری کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہفتے میں اگر 7 دن ہیں، آپ 4 دن ہیپی رہتے ہیں تو ہیپینس آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گی. اگر آپ 4 دن گلومی رہتے ہیں تو سیڈنس آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گی. اگر آپ بہت بور ہیں اور آپ 4 دن بور رہتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی بور ہو جائے گی. سو جس موڈ کی آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، وہی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. دیکھیے تھیریز ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ تھیری ہے کہ وی فیل 5 or 6 ڈفرینٹ کائنڈز آف ایموشنز ان اے ڈے. ایک دن میں ایک بندہ ہیپی بھی ہو سکتا ہے، سیڈ بھی ہو سکتا ہے، لیتھارجک بھی ہو سکتا ہے، ایکسائٹیڈ بھی ہو سکتا ہے. 5 or 6 ڈفرینٹ موڈس کو ایک دن میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. سو لائک اینگر اینڈ امیوزمنٹ. تھیری 2، وی آر فری ٹو سلیکٹ این ایموشن بٹوین 2 opposite emotions like pleasure or displeasure and anger or calmness. سلیکشن آف ایموشنز فارم آل آف آر پرسنالٹیز. جس طرح کے ایموشنز کو ہم سلیکٹ کریں گے ویسی ہی پرسنالٹی کے ہم مالک بن جائیں گے. اور جو ایک موڈ ہوتا ہے، 16 موڈز ہیں ٹوٹل.
ایک موڈ آپ کے اوپر کتنی دیر تک طاری رہتا ہے. یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایوری ون ایکسپیرینسز مور دین ون موڈ ان اے ڈے. فار ایگزامپل وانڈر, سسپیشن, لو, فیئر ایٹسیٹرا. دا موڈ وچ یو نرچر, جس کی آپ پرورش کرتے ہیں, ول بی مور اسٹرانگر, دیٹ ول بی دا پرماننٹ فیچر آف یور پرسنالٹی. جس کی آپ زیادہ پرورش کرتے ہیں, یعنی کہ جس کو آپ اپنے اوپر زیادہ طاری رکھتے ہیں, وہی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. سو ایموشنس کے پیٹرنس کیا ہیں؟ ایموشنس پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں. ہاؤ گڈ موڈس کین بی دا پارٹ آف پرسنالٹی. ایموشنس ڈیوریشن, فار ایگزامپل آپ کو بہت غصہ آیا نا, تو صرف آپ 12 منٹس مینیج کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ غصہ ہوا ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں تو آپ 12 منٹس مینیج کر لیتے ہیں تو آپ ایکسائٹمنٹ میں کوئی اسٹوپیڈیٹی نہیں کریں گے. If you are able to manage 12 minutes, you will be able to come out from that emotions. آپ اس فیز سے باہر آ جاتے ہیں. If both persons are angry, then duration will be multiplied. وہ ایک اور بھی تو بہت مزے کا سینٹینس ہے نا کہ if you can spare a moment of anger, you can escape 1000 days of grief. ایک لمحہ جو آپ غصے کا بچا لیتے ہیں وہ آپ کو 1000 غم کے سالوں سے بچا لیتا ہے. صرف اپنے موڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, آپ نے موڈ کے کنٹرول میں نہیں آنا. دیکھیے میرٹس جو ہم آفنلی آپٹ کرتے ہیں اور ڈی میرٹس ہر بندے میں ہوتے ہیں, ان کو ہم اپنے اوپر تھوڑا آنے دیتے ہیں تو پھر ہماری گڈ پرسنالٹی فارم ہوتی ہے. لیکن اگر ہم جو میرٹس ہیں ان کو تو آفنلی آپٹ نہ کریں مگر ڈی میرٹس کو ہم آفنلی آپٹ کریں, یعنی کہ اچھی چیزوں کو ہم اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنائیں اور بری چیزوں کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں. یہاں پہ تھوڑا سا اپوزٹ ہو گیا. میرٹس کے ساتھ سیلڈم آپٹیڈ آنا چاہیے تھا اور ڈی میرٹس کے ساتھ آفنلی آپٹیڈ, تو پھر ہماری بیڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. آفنلی آپٹیڈ ایموشن ان سیریز بیکمز اے پارٹ آف آور پرسنالٹی وین پرسن نیور نوٹسز دیٹ واٹ بلیسنگس ہی از انجوائنگ اینڈ اونلی ہی فوکسز واٹ ہی از ڈپرائیوڈ آف. جب اس کا فوکس اس پہ زیادہ ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا, میرے ساتھ یہ بھی برا ہو گیا, اس نے بھی میرے ساتھ برا کیا, یہ بھی مجھ سے چھین گیا, تو پھر وہ ایک سیڈ پرسنالٹی کا مالک بننا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی پریزنٹ بلیسنگس کو کبھی بھی انجوائے نہیں کرتا. لیکن جو بندہ گڈ موڈس کو اپنے اوپر طاری رکھتا ہے اس کو بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ انٹیلیجنس لیول از ایوریج بٹ ہی از ایموشنلی اسٹرانگ, ہی از ہیونگ دا ایبلٹی ٹو بی بل گیٹ. اگر ایک بندہ ہے اس کا آئی کیو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا ای کیو بہت زیادہ ہے, یعنی کہ اس کو اپنے ایموشنس پہ کنٹرول ہے, تو وہ بل گیٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایموشنلی مینیج پرسن نوز ہاؤ ٹو کیپ اسائڈ دا یوز لیس کوئنس. وہ انرجیز کو نیگیٹو چیزوں پہ ویسٹ نہیں کرتا. کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, ڈیم کیئر کس نے کیا, موو آن موو آن. سو اگر ہم ایموشنلی ڈس آرڈرڈ ہیں, اگر ہماری ایموشنز مینیج نہیں ہیں تو اس کے ہمیں لاسز کیا کیا ہوتے ہیں. دا پرسن ول نیور انجوائے ہیلتھ, نہ اس کو اپنی ہیلتھ کا کوئی مزہ آئے گا, نہ بیوٹی کا, نہ ویلتھ کا, نہ لونگ ریلیشنس کا, نہ لرننگ کا, نہ اچھے دوستوں کا, نہ جاب کا, نہ فرینڈشپ کا, نہ کھانے کا, نہ نیچر کا, اور نہ کسی ٹرپ کا. if the person is having the bad personality or the bad mood or the person is emotionally disordered, then he will not enjoy any of the blessing. So کیا کرے گا وہ؟ گرمبلنگ کرے گا. گرمبلنگ مینس بڑبڑاتا رہے گا, شکایتیں کرتا رہے گا, کمپلینٹس اینڈ فوکس آن پرابلمس پہ اس کا فوکس ہوگا, ول میک یور لائف ڈیفیکلٹ, اور یہی چیزیں اس کی زندگی کو مشکل بنا دیں گی. تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ول میک یور لائف ٹاکسک. ہاؤ مینی پیپل آر دیئر ایٹ یور بیک ہو ڈیڈ دا فیور ٹو یو. آپ کی بیک پہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ کوئی میرا خیال ہے 100 میں سے 1 ہوگا. انسان تو اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ سے خوش نہیں ہوتا, تو وہ انسانوں سے خوش کیا ہوگا. دیکھیے ریزنز آف لیس ایموشنل ڈیولپمنٹ. ریزنز آف لیس ایموشنل ڈیولپمنٹ. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں تو آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
اگر آپ کے ارد گرد الٹریٹ لوگ رہتے ہیں، الٹریٹ سراؤنڈنگ ہے، آپ کے دوست، آپ کے محلے دار، یا مے بی کہ آپ کے کچھ ایلڈرس، تو پھر بھی آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک آپ پرسنل ایفرٹ نہیں کرتے. اگر کوئی فزیکل ڈرا بیک ہے یا نالج کی کمی ہے، آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی کیسے ہے، تو تب بھی ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سو ریزنس آف بینگ ڈیفینسو. ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنے وکیل خود کیوں بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں خوف ہوتا ہے، تھریٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز مان لی تو ہمیں کوئی لاس نہ ہو جائے. دوسرا، ہمارے مائنڈ کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. تیسرا، ریئل اینڈ امیجنڈ ڈینجرس. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ نہ ہمیں فیس کرنا پڑ جائے. کانفلکٹ سے ہم ڈرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو جائے اگر ہم یہ مان لیں گے، یا کوئی ہماری پرسنالٹی کا امیج نہ ایڈورس ہو جائے، یا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اب ایموشنل اسٹیبلٹی، یو نو ہاؤ ٹو کیپ ایموشنز اینڈ لاجک ان بیلنس. کیا ہوتی ہے ایموشنل اسٹیبلٹی؟ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے یہ نہیں کہ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو بس آپ اندھے ہی ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو رائٹ رانگ سب فیورز دے دیے، آپ نے سارے ریلیشنز چھوڑ دیے اس کے لیے. پیار اب ہیومن بینگ کی بات بھی ہے، کسی ہیبٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی موبائل گیم کے ایڈکٹیو ہو گئے ہیں، فار ایگزامپل آپ فیس بک کے ایڈکٹیو ہو گئے ہیں، آپ واٹس ایپ کے ایڈکٹیو ہو گئے ہیں، آپ انسٹا کے ہو گئے ہیں، آپ ٹک ٹاک کے ہو گئے ہیں، آپ پب جی کے ہو گئے ہیں، کسی بھی چیز کے. تو آپ صرف اسی چیز پہ سارا فوکس کرتے جا رہے ہیں اور آپ باقی چیزوں کو اسائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو بیلنس رکھنا آتا ہے اپنے ایموشنز میں اور لاجک میں، تو پھر آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں. نیکسٹ، یو اسپینڈ یور ٹائم پروڈکٹیولی. آپ کو پتہ ہے کہ یہی 24 آورس ہیں جس پہ لوگوں نے چاند پہ بھی قدم رکھا. تو آپ اپنے 24 آورس کو بہت پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ کا پیپر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ پروڈکٹیولی یوز نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ کو بیلنس رکھنا آتا ہے، آپ پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں، تو یو آر ایموشنلی اسٹیبل. یو ٹرسٹ یور ایبلٹی ٹو اڈیپٹ ٹو چینجز. آپ ایک چیز پہ اسٹیف نہیں ہو جاتے، آپ اسٹبن نہیں ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ چینجز کو میں ایکسیپٹ کروں گا تو میرے لیے آگے راستہ بنے گا اور اگلی رکاوٹ دور ہوگی. وہ کیا ہے، آئینہ نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. نیکسٹ، یو فیس دا فیئرس دیٹ ہولڈ یو بیک. کوئی بھی آپ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو فیئرس کی ایک اتنی لمبی سیریز ہوتی ہے. اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو وہ کیا کہے گا، یہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ کروں گا تو میری پرسنالٹی پہ کیا اثر ہوگا، یہ میں کر کیسے پاؤں گا، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. یہی فیئرز ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. فیئرز کو ایک جگہ پہ رکھ کے تالا لگا دیں اور وہ کام کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. جب آپ وہ کام کر لیں گے، پھر آپ دیکھیے گا، آپ تالا کھولیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. دا روم ول بی ویکنٹ، ایمٹی. یو لرن فرام یور مسٹیکس. اب ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹو ایئر از ہیومن، ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو جاتی ہے. اس غلطی کو اپنے اوپر غم کی چادر نہ بنائیں، اس کو اپنے اوپر گلٹ کی چادر نہ بنائیں. ڈیم کیئر، لیو اٹ، موو آن اینڈ لرن فرام دیٹ مسٹیک. اس سے سیکھیں کہ میں نے کیا ایسا کام کیا کہ میں اس میں سکسیس نہیں لے سکا. تو ایسا بندہ ایموشنلی اسٹیبل ہوگا. یو فائنڈ اے بیلنس بٹوین ہو یو آر اینڈ ہو یو وانٹ ٹو بی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ ہیں کیا اور ہو یو وانٹ ٹو بی. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ رکھنا کیا چاہتے ہیں، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیے. یو سیلیبریٹ ادر پیپل سکسیس. دوسروں کی کامیابی پہ آپ کے اندر کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے. آپ دوسروں کی کامیابی پہ بھی خوش ہوں، ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں. جب آپ ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے تو شیورلی جب آپ کامیاب ہوں گے تو بہت سارے لوگ آپ کی کامیابی کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے موجود ہوں گے. یو لیو اینڈ میک ڈیسیژنز اکارڈنگ ٹو یور ویلیوز. یو کیئر اباؤٹ امپروونگ یور اسکلز ریدر دین شوئنگ دیم آف. دیکھیے، جب بھی آپ کو ڈیسیژن کرتے ہیں تو آپ سوسائٹی میں ٹیبو نہ بنیے. یعنی کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے جو آپ کے ماحول کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو.
اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے نارمز کے ساتھ، اپنی ویلیوز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اس چیز کو میچ کر کے ڈیسیژن کیجیے. اور جب بھی آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں یا امپروو کرتے ہیں تو اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کیجیے، بلکہ اپنی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے کیجیے. یو لیو این اتھینٹک لائف، فیک لائف نہ گزاریے. نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیجیے نہ دوسروں کو. مینٹلی اسٹرانگ پیپل آر آنیسٹ ود دیم سیلوز. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں. جب ہم اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں گے تو دوسرے آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں گے. دیئر ایکشنز نیور کانٹراڈکٹ دیئر ورڈس. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پریچ واٹ یو پریکٹس اینڈ پریکٹس واٹ یو پریچ. اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہوتی. جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب پریزنٹ سینیریو کیا ہے؟ ہم پیرنٹس کے لیے گریٹفل نہیں ہیں. پیرنٹس نے کیا کیا. ہم ٹیچرس کے لیے گریٹفل نہیں ہیں. ٹیچرس کو تو آتا نہیں، ٹیچرس نے تو پڑھایا نہیں. ہم اپنے فرینڈس کے لیے گریٹفل نہیں ہیں، یعنی کہ ہم شکریہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم سینئرس کے لیے گریٹفل نہیں ہیں. نو گریٹفل ٹو آر ریلیٹیوز. رشتہ داروں کے لیے نہیں ہیں. تو پھر ہم ایون نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے لیے بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے. مینٹل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ یو شوڈ ویلیو ہو یو آر، ناٹ واٹ یو ہیو اچیوڈ. فار ایگزامپل آپ بہت اچھے پلیئر ہیں، لیکن میچ ہوئے آپ اس میں فرسٹ نہیں آ پائے یا آپ نے ہائی اسکور نہیں کیا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اچھے پلیئر نہیں ہیں. یو شوڈ ویلیو ہو یو آر. اس کی ویلیو کیجیے آپ کیا ہیں. اس کی ویلیو نہ کیجیے کہ واٹ یو ہیو اچیوڈ، آپ کو کیا ملا. فار ایگزامپل آپ نے پیپر دیا، آپ کے پاس بہت نالج ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے آپ کے مارکس اچھے نہ آئے ہوں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نالائق ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے. جو آپ ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. سو دے ڈونٹ ریئلی کیئر اف دے ون اور لوز. شکست یا فتح میٹر نہیں کرتی. یہ کوانسیڈنس ہے، یہ چانس ہے. یو نو دیٹ اے ٹرمف از ورتھ ویٹنگ فار. دوسرے کی سکسیس کو دیکھ کے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں کہ وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو یہاں پہنچ گیا ہے، اس کی تو سیلری اتنی ہے، اس کی تو پوزیشن یہ ہے، اس کا تو ریزگنیشن یہ ہے. اس نے جو سکسیس لی ہے اس کے پیچھے کتنی کوشش ہے، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. یو آر ریسپانسبل فار یور ایکشنز. مینٹل اسٹرینتھ ڈزنٹ گارنٹی دیٹ یو وانٹ میک مسٹیکس ایٹ آل. یو ول، بٹ دا مین تھنگ از ٹو لرن فرام دیم اینڈ موو آن. غلطی ہو سکتی ہے، اس پہ اسٹک نہ ہوں. ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، اپرچونیٹیز کو آپ گین کیجیے. آپ گریٹفل بنیے. یو گیٹ بیک اپ آفٹر یو فال ڈاؤن. کبھی بھی فیلئر آئے وہاں پہ اسٹک نہ ہو جائیں. فار مینٹلی اسٹرانگ پیپل فیلئر از ناٹ دا اینڈ آف دا روڈ بٹ دا بگننگ آف اٹ. اگر ناکامی آ جائے تو یہ روڈ کا اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ سفر کا آغاز ہے. جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں دے بلیو دیٹ دا روڈ دے ہیو چوزن ول ایونچولی لیڈ دیم ٹو سکسیس. جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے وہ فیلئر کی وجہ سے اگر کہیں انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آگے موو نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنی ایفرٹ سے آگے جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے. یو آر اے ریئلسٹک آپٹمسٹ. مثبت پہلو دیکھیں. یو ورک آن یور ویکنیسز. اپنی خامیوں کو جانیے اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. یو ڈونٹ اسکویبل اوور ٹرفلس. مشکلات پہ پریشان نہ ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت پہاڑ جیسا فیل نہ کریں. یو آر ریڈی ٹو سالو پرابلمس. مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں. یو آر آلویز ریڈی ٹو لرن. ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں. سو بی تھینکفل. اف وی کانٹ گیو کریڈٹ ٹو آر سین بینیفیکٹرز دین ہاؤ کین وی بی گریٹفل ٹو اللہ ان سین. جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے تھینکفل نہیں ہوتے. تو جو نظر نہیں آ رہا، جو اللہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ ایمان والوں کے دل میں ہے وہ، لیکن ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا نا، ہمیں فطرت میں نظر آتا ہے. پھر ہم اس کے لیے گریٹفل کیسے ہوں گے؟ دیکھیے، وائی شوڈ وی بی تھینکفل ٹو ہیومن بینگز؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پرسن ہو از تھینکفل ٹو اللہ از آلسو تھینکفل ٹو ہیومن بینگز. یہ ضروری ہے. جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. کشف المحجوب جو بک ہے اس میں یہ تحریر ہے کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے.
container will give you that which it is having. For example, جو بوڑھی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کے پاس کوڑا ہی تھا, اس لیے وہ کوڑا باہر آتا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا امبوڈیمنٹ آف آل دا پازیٹیو کریکٹرسٹکس. سو فار گیونگ بھی ان کی ایک خوبی تھی, معاف کرنا ان کی ایک صلاحیت تھی. سو جب اس نے کوڑا پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو معاف نہ کیا, معاف کر دیا نا, کیونکہ اس لیڈی کے پاس تھا ہی کوڑا, اس لیے اس نے وہ پھینکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوالٹیز تھیں, انہوں نے اس کو معاف کر دیا. Old lady was throwing rubbish on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but Holy Prophet was forgiving. He forgave her. Whatever you are having, only you will give that. Old lady was having rubbish, she gave that. Holy Prophet was having blessing, kindness and forgiveness. He showered that. So secret kya hai? Thankfulness makes your life complete and happy. How to manage moods? Number 1. ریئلائز یور پرابلم. اپنے پرابلم کو پہلے سمجھیے کہ وہ ہے کیا. ایکسرسائز ریگولرلی. اگر آپ اپنی انرجیز جو ہیں وہ سوچنے کی بجائے تھوڑی فزیکل ایفرٹ بھی کر لیں, ایکسرسائز کو اپنی ایک روٹین بنائیے, تو آپ اپنے موڈ کو مینیج کر سکتے ہیں. گیٹ سفیشینٹ سلیپ. اپنی جو نیند کے آرز ہیں ان کی کیئر کیجیے. ساری رات جاگنے سے آپ کی مینٹل کیپیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ایٹ اے ہیلتھی ڈائٹ. اچھا کھانا کھائیے, وہ کھانا جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, جس میں پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس سب کچھ ہو, فائبر. اور پریکٹس ریلیکسیشن. کبھی کبھی ریلیکس بھی ہوا کریں. ہر وقت کام 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 اور ہر وقت نیگیٹو تھاٹ اپنے اندر نہ پلنے دیں. ریلیکس بھی ہوا کریں. کبھی نیچر میں بیٹھا کریں, کبھی آئیز بند کر کے امیجنیشن میں جایا کریں. اسٹریس کو اوائڈ کیجیے اور جو بھی آپ کے اندر ہے اس کو ایکسپریس کرنا سیکھیے. سو ان چیزوں کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنائیے اگر آپ اپنے موڈس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. ویک اپ ارلی. نمبر 2, ڈریگ آؤٹ دا نیگیٹو پیپل فرام یور لائف. جو لوگ آپ کو ڈاؤن فیل کرواتے ہیں, جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں, جو بور ہیں, ان سے کنارہ کر لیجئے. ان کے ساتھ نہ بیٹھیے, ان کے ساتھ مت اس طرح کی ڈیلنگز رکھیے کہ آپ کا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرے اور آپ نیگیٹو تھاٹ کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. آلویز رسپیکٹ یور بینیفیکٹر. اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی فیور کی ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں, کسی چھوٹی سے چھوٹی مشکل میں بھی, اس کو کبھی نہ بھولیے. نیور بی افریڈ آف پرابلمس. مسئلوں سے نہ ڈریے. مسئلے زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی ہے تو مسئلے ہیں. مسئلوں کو حل کرنا سیکھیے. ٹریننگ از دا کی ٹو سکسیس. آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے تو یو ول بی سکسیزفل. نو ون میک یور ویلیو ڈاؤن. ایک 1000 روپے کا نوٹ ہے نا, اس کو آپ نیچے پھینکیں, اس کو آپ کرمبل کریں, اس کو آپ مروڑ کے پرس میں رکھیں, وہ 1000 ہی رہے گا. کوئی آپ کی ویلیو کو ڈاؤن نہیں کر سکتا. اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا میری ویلیو ڈاؤن ہوگی, اس نے میرا نام ڈال دیا میری ویلیو ڈاؤن ہوگی. نو, جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. نو ون کین چینج یور لائف ریدر دین یو بائی یور سیلف. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سیڑھی پہ نہیں چڑھائے گا. اگر آپ خود ہمت کریں گے تو آپ کی لائف بدلے گی. ایڈ سمپل تھنگز ان لائف. سادی چیزوں کو ایڈ کرنا بہت مشکل ہے. آپ سادی چیزوں سے اپنی زندگی کو چینج کرنا شروع کیجیے. فار ایگزامپل, سیب کھانا کتنا سادہ کام ہے, لیکن کیا ہم روز سیب کھا سکتے ہیں؟ مارننگ واک کتنی سمپل چیز ہے, لیکن کیا ہم کنسسٹنسی سے مارننگ واک کرتے ہیں؟ پیسہ کمانا سمپل ہے لیکن اس کو بچانا مشکل ہے. سو ایٹس این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. مارننگ واک از سمپل, ارننگ منی از سمپل. نیکسٹ, کم آؤٹ آف کمفرٹ زون. جس چیز سے ہمیں ٹیمپوریری کمفرٹ مل رہا ہوتا ہے اور لانگ رن میں وہ ہمیں ڈیفیکلٹی کرتی ہے. فار ایگزامپل, ہم اسٹڈی نہیں کرتے, ہم اس کو پینڈ کرتے رہتے ہیں تو ڈیفیکلٹی ہمیں کیا آتی ہے کہ ہمیں سکسیس نہیں ملتی. سیم از دا کیس وتھ ٹو مینی ادر میٹرس, کہ آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو آپ کو سکسیس ملے گی. سکسیس از دیر ان یور ویٹ وین یو آر کمنگ آؤٹ فرام دا کمفرٹ زون. بگ سکسیس ٹیکس بگ ٹائم. سکسیس آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے. یہ ایک دم سے کوئی لاٹری کی فارم میں نہیں نکل آتی. بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یور گول. فار ایگزامپل, ایک میں جگہ پہ سن رہی تھی, بگ سکسیس ٹیکس بگ ٹائم, بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یور گول. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جم انسٹرکٹر تھا, اس نے 1 مہینے کی فیس جم کی 3000 رکھی ہوئی تھی.
لیکن ایک بچہ آیا، اس کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 12,000 سال کی فیس دوں گا تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے جم کو جوائن کروں۔ اب انسٹرکٹر نے اس کو اجازت دے دی، تو جو اس کے فیلوز تھے جم انسٹرکٹر کے، انہوں نے کہا کہ تم نے 1 مہینے کی 3 رکھی ہوئی ہے، لیکن سال کی فیس تم نے اس سے 12 لے لی ہے۔ جم انسٹرکٹر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یہ بمشکل 1 مہینہ ہی جم کرے گا، سو مجھے 1 مہینے کی 12,000 مل رہی ہے ریدر دین کہ میں 1 سال کی 12,000 اس سے لے رہا ہوں۔ سو دیکھیے کہ جب آپ کو موڈس کا پتہ چل جاتا ہے، جب آپ دوسروں کو جان جاتے ہیں، تو پھر آپ کی لائف بھی سکسیزفل ہو جاتی ہے اور آپ دوسروں کی ہینڈلنگ بھی بہتر طور پر جان جاتے ہیں۔ ان 5 C's کو اپنی لائف سے اگر آپ نکال دیتے ہیں، ایلیمینیٹ دیز 5 C's، تو آپ کی لائف ہیونلی لائف ہو جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے آپ کی زندگی۔ کرٹیسائز نہ کریں کسی کو، کسی سے شکایت نہ کریں، رونا دھونا بند کر دیں، کرس کرنا بند کر دیں کہ یہ تو ہے ہی برا، اس پہ لعنت ہے، کمپیریزن کرنا بند کر دیں کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یعنی کہ نو کرٹیسزم، نو کمپلینٹ، نو کرائی، نو کرس اینڈ نو کمپیریزن۔ سو بی اے گیور۔ جب آپ دینے والے بنتے ہیں نا، تو دین یو آر جسٹ لائک اے لیڈر۔ بی اے گیور، بی اے لیڈر، انجوائے یور لائف اینڈ بی اے سورس ٹو میک ادرز لائف ایزی۔ اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے اور دوسروں کی زندگی کو آسان بنائیے۔ دوسروں کے موڈز کو اسٹڈی کیجیے، لیکن اس سے پہلے اپنے موڈ کو اسٹڈی کیجیے۔ اپنی ویکنیسز کو دیکھیے اور ان کو ریموو کیجیے۔ دوسروں کے پرابلمس کو دیکھیے اور ان کو سولو کیجیے۔ سو نائس آف یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ سو نائس آف یو، مے گاڈ بلیس یو۔